حضور سید نورانی میاں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور غازی ملت، حضور غازی ملت، حضور سید نورانی میاں، اشرفی کا لال، اشرفی کا لال، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على من لا نبي من بعده سيدنا ومولانا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وعترته أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ عرس محبوب یزدانی قدوۃ الکبریٰ غوث العالم سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ عنا وعنی اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ مسلسل جب سے یہ دورہ جاری ہے، بس اسی عرس کی فضا سب پہ طاری ہے۔ اللہ اس کی برکتیں سعادتیں ہم سب کو نصیب فرمائے، اور خاص کر جب اس مسجد میں ہے تو میں تھوڑا اور جذباتی ہو جاتا ہوں، کیونکہ میرے بچپن کی بڑی یادیں اس مسجد سے جڑی ہوئی ہیں۔ When I came very first time to this beautiful island, the Mauritius, in 1997, I was at that time 21. So first time I led the Salatul Tarawih here at this mihrab، اور اس وقت میرے ساتھ میرے والد گرامی حضور غازی ملت دامت برکاتہم القدسیہ تشریف لائے۔ مولانا مقبول صاحب جانتے ہیں 15 گھنٹے کا رمضان ہوتا تھا، وہ ایک دن کا روزہ جو ہے، گرمیوں میں آئے تھے، رات دن پنکھا چلائے رہتے تھے، اور حضرت کی شفقت محبت کہ رمضان کا ایک مہینہ ملتا ہے بچوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ رہنے کا، لیکن کیونکہ میری پہلی آمد تھی تو والد صاحب میرے ساتھ آئے، اور دوسری بار میں اکیلا آیا، تو اس مسجد کے ستون، محراب، گنبد، جس چیز کو بھی دیکھتا ہوں تو میں اسی 97-98 میں پہنچ جاتا ہوں۔ ہاں بند کہی دو ایک کا۔ آئیے اس سے پہلے کہ سلسلے گفتگو آگے بڑھاؤں، ایک نعت پاک سے سلسلہ شروع کرتا ہوں۔ جھوم جھوم کے ہدیہ درود پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک۔ ایک نعت پاک مجھے یاد نہیں ہے، 10 سال سے لگاتار میں آ رہا ہوں موریشس، 11 سال سے، لیکن شاید میں نے اسے نہیں پڑھا ہے۔ آج ایک پرانی بیاض مجھے میری ملی، شاہد میاں نے عطا کی، اس کا PDF، تو اسی نعت پہ نظر گئی تو میں نے کہا آج یہی پڑھ دیتا ہوں۔ بالکل تیار رہیے گا۔ میرے نبی پہ میرے رب کے، میرے نبی پہ میرے رب کے کتنے انعامات
مات نہ پوچھو میرے نبی پہ میرے رب کے کتنے انعامات نہ پوچھو جن کا صدقہ کھاتے سب ہیں جن کا صدقہ کھاتے سب ہیں ان کے احسانات نہ پوچھو میرے نبی پہ میرے رب کے کتنے انعامات نہ پوچھو. شعر دیکھیے گا علماء کرام کی توجہ کہ اپنی مرادیں پا پا کر سب شاہ و گدائے کہنے لگے اپنی مرادیں پا پا کر سب شاہ و گدائے کہنے لگے کوئے نبی میں ہونے والی رحمت کی برسات نہ پوچھو کوئے نبی میں ہونے والی رحمت کی برسات نہ. تقریباً 20 سال پہلے یہ کلام لکھا تھا مولانا خدادین صاحب. دیکھیے گا کس سفر کی بات کر رہا ہوں. حضور کی زندگی میں کئی سفر آئے. ایک سفر انہوں نے 12 سال کی عمر میں اپنے ام مکرم جناب ابو طالب کے ساتھ کیا. اس کے بعد تجارتی اسفار اور بھی ہوئے. کہاں بولتے ہو. ایک سفر جو ہے طائف کا کیا حضور نے. ایک سفر مکے سے مدینے کا ہجرت کا بھی کیا کہ نہیں. لیکن میں کس سفر کا ذکر کر رہا ہوں اگر آپ نے پہلے مصرے میں کیچ کر لیا تو مزہ آ جائے گا. توجہ چاہوں گا دیکھیے گا چھوڑو کا کہ پورے سفر میں مولانا پورے سفر میں ملنے والے ملتے رہے ہر منزل پر. پورے سفر میں ملنے والے ملتے رہے ہر منزل پر. دید کی شب سدرا کے آگے دید کی شب سدرا کے آگے کون ملا یہ بات نہ پوچھو. دید کی شب سدرا کے آگے دید کی شب سدرا کے آگے کون ملا یہ بات نہ پوچھو. اور تمنا دیکھیں مولانا پوری توجہ کے ساتھ کہ میرے جنازے کو مہکا دو شان سے مجھ کو لے جاؤ. میرے جنازے کو مہکا دو شان سے مجھ کو لے جاؤ. کیوں کہ آج
آج رخ جانا دیکھوں گا، آج رخ جانا دیکھوں گا، آج میرے جذبات نہ پوچھو، پھر سے کہ میرے جنازے کو مہکا دو، شان سے مجھ کو لے جاؤ، آج رخ جانا دیکھوں گا، آج میرے جذبات نہ پوچھو، جن کا صدقہ کھاتے سب ہیں، ان کے احسانات نہ پوچھو۔ اور یہ دیکھیں تغزل کے رنگ میں آخری شعر ہوا ہے کہ درد ہجر یہاں جینے میں، حسن وصال مدینے میں، درد ہجر یہاں جینے میں، حسن وصال مدینے میں، دیوانوں کا اس دنیا میں عالم اور حالات نہ پوچھو، جن کا صدقہ کھاتے سب ہیں، ان کے احسانات نہ پوچھو۔ اور دعاؤں کے ساتھ مقطع سماعت کر لیں کہ رختے سفر اب باندھ لیا ہے، نور نے ان امیدوں پر، رختے سفر اب باندھ لیا ہے، نور نے ان امیدوں پر، جانے کب سرکار بلا لیں، جانے کب سرکار بلا لیں، تم میری اوقات نہ پوچھو، ان کا صدقہ کھاتے سب ہیں، ان کے احسانات نہ پوچھو۔ درود پاک پڑھنے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک۔ بیماریاں تو کئی ایک ہیں، اور جیسے جیسے دنیا ترقی کرتی جا رہی ہے، بیماری بھی ترقی کرتی جا رہی ہے، لیکن دو بیماری آج ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں ایک دم کامن ہے، ایک دل کی خرابی، دوسری دماغ کی خرابی۔ اور دونوں کے اگزامپل نے بڑے برے نتائج دیے ہیں۔ ایک صاحب سعودی عربیہ میں پیدا ہوئے، انہوں نے علم اتنا حاصل کیا کہ عقل سے زیادہ ان کا علم ہو گیا، دماغ خراب ہو گیا، اتنا دماغ خراب ہو گیا کہ امام اہل سنت کو کہنا پڑا کہ اس کے قلم سے زیادہ اس کا دماغ خراب ہے، کیونکہ اس کا علم اس کی عقل سے زیادہ ہے۔ اور ہمارے ہندوستان میں بھی کئی ایسے ہیں
جن کا دل اتنا خراب ہے کہ کسی کی تعریف کرو، کسی کی شان بیان کرو، انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، جیسے ہی نبی یا ولی کی شان بیان کرو انہیں تکلیف ہونے لگتی ہے۔ دل میں اتنا کینہ ہے۔ اب ظاہر ہے جب اتنا کینہ ہے تو کہاں مدینہ ہے؟ تو الحمدللہ لوگوں جن کے دماغ خراب ہو چکے ہیں ان کے علاج کے لیے حضرت قبلہ والد صاحب تو پچھلے 55 سال سے 55 ایئرز سے سب کا دماغ صحیح کر رہے ہیں۔ میں تھوڑا سا دل صحیح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اس وقت، اور اسی پہ تھوڑی سی بات کر کے ختم کر دوں گا۔ اور اسی حوالے سے میں نے قرآن مقدس کی ایک آیہ کریمہ کے ایک حصے کی تلاوت کی۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اللہ پاک فرما رہا ہے اے محبوب، اگر میرے بندے میرے بارے میں تجھ سے پوچھیں، if my slave will ask about me to you، تجھ سے پوچھے میرے بارے میں تو کہہ دینا میں قریب ہوں۔ I'm not too far, I'm near۔ اور اتنا قریب ہوں کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ جب مجھے پکارنے والا پکارتا ہے تو میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ Without a doubt there is no any kind of conflicts that Allah subhanahu wa ta'ala is so closer to you، بہت قریب ہے۔ خود اس کا دعویٰ ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم انسان کی شہ رگ جاں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ارے وہ تو اللہ کی ذات ہے، اللہ کی شان دیکھو، رسول اللہ ہماری جان سے زیادہ قریب ہے۔ النبی اولا بالمومنین من انفسہم، نبی مومنین کی جان سے زیادہ قریب ہے۔ جان اتنی قریب ہے کہ نظر نہیں آتی، اب سوچو حضور کتنے قریب ہیں جو ہماری جان سے زیادہ قریب۔ یہ ایک الگ چیپٹر ہے کسی موقع پہ اس پر، ابھی بتانا صرف یہ مقصود ہے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ اللہ اپنے بندوں سے قریب ہے۔ مسئلہ یہاں ہے کہ ہم اس کے کتنا قریب ہیں، یہ یہاں پر ایشو ہے۔ وہ تو ہماری شہ رگ سے زیادہ قریب ہے، اتنا قریب کہ ہم کیا سوچتے ہیں وہ جانتا ہے، کیا سمجھتے ہیں وہ جانتا ہے، جو کچھ نہیں دکھتا اسے دکھتا ہے، اتنا قریب۔ مگر سچی بات یہ ہے کہ ہم اس سے بہت دور ہیں، اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنی عادتوں کی وجہ سے، اپنی حرکتوں کی وجہ سے، اپنی بیڈ ڈیڈز کی وجہ سے ہم اس سے بہت دور ہیں۔ So if you want to get success in your life, if you want to become a successful Musliman, then you have to try how to get closer to Allah Almighty۔ اللہ کے قریب کیسے ہونا ہے، یہی اسی میں مومن کی زندگی گزرنی چاہیے۔ میں کسی تفصیل یا کسی تمہید میں نہ جانے کا ارادہ رکھتا ہوں اور نہ جانے کا موقع ہے۔ میری نظر جتنی سہانی گھڑی پہ ہے اس سے کہیں زیادہ سامنے والی گھڑی پہ ہے، اور میرے بعد آپ کو مکمل خطاب حضور غازی ملت کا سننا ہے۔ تو بس یہی بات، صرف ہائی لائٹس میں اپنی گفتگو کی آپ کے سامنے رکھوں گا اور اسے لے کے آپ کو جانا ہے۔ تمام صوفیاء کرام فرماتے ہیں، بالخصوص چاہے وہ حضرت خواجہ جنید بغدادی ہوں یا حضرت فرید الدین عطار ہوں، شیخ نجم الدین کبرا ہوں، یہ جو سلف صوفیہ ہیں، حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، یا پھر محبوب الہی ہوں جنہوں نے اپنی کتاب، یا پھر حضرت مخدوم بہاری نے جو مکتوبات صدی میں کہا، یا پھر حضرت سرکار سیدنا مجدد الف ثانی نے اپنی مکتوبات میں کہا، مخدوم سمنانی نے لطائف اشرفیہ میں جو ان کے اقوال منقول ہیں، ان سب کا رس اگر نکالا جائے تو یہی ہے
کہ اللہ کے قریب ہونا ہے تو فاسٹسٹ وے یہ ہے کہ اللہ سے ڈرنا شروع کرو. Try to understand what I'm saying. If you want to get closer to Allah, then you have a fear of Allah subhanahu wa ta'ala. عجیب بات ہے, انسان جس سے جتنا ڈرتا ہے, مولانا دیکھیے گا, اس سے اتنا دور بھاگتا ہے کہ نہیں؟ آپ سڑک پہ چل رہے, خیر اس ملک میں تو نہیں ہے لیکن کہیں اور جائیں اور اسنیک نظر آ جائے on the street while you were walking, what you will do? You will run away. باہر بھاگو گے, کیونکہ جان بچانا فرض ہے. گھر میں بیٹھے تھے, اچانک شارٹ سرکٹ ہوا, آگ لگ گئی تو کیا کرو گے؟ سیلیبریشن کرو گے, گھر چھوڑ کے بھاگو گے, کیونکہ جان بچانا فرض ہے. کیا سمجھے کہ انسان جس سے جتنا ڈرتا ہے, توجہ رہے, اتنا دور بھاگتا ہے, اتنا دور بھاگتا ہے. شیر آیا تو اور دور بھاگے گا. لیکن صرف اللہ کا ڈر, اللہ کا ڈر اتنا بے مثال ہوتا ہے کہ بندہ جتنا اللہ سے ڈرتا جاتا ہے اتنا اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے. سب سے کامیاب چیز یہ ہے کہ ٹرائی ٹو ہیو اے فیئر آف اللہ. آج ہمارا حال یہ, اف یو ڈونٹ مائنڈ, اللہ رب العزت کی ذات کو چھوڑ کے آج ہم سب سے ڈرنے لگے ہیں. اسی لیے ہم سب سے ڈرتے ہیں کیونکہ ہم نے اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیا. آج ہمیں ہر چیز سے ڈر لگتی ہے بیکاز وی forgot how to, why we should have a fear of Allah. ہم بھول گئے, اسی وجہ سے ہم نے سب سے ڈرنا شروع کر دیا. اس موقع پہ میں ایک واقعہ یاد آیا. حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نام تو سنا ہوگا نا. بن دیکھے یہ عالم تھا اویس قرنی کا, سرکار کی سن سن کے خبر جھوم رہے. طبقہ صوفیہ میں جو ٹاپ رینک پہ ہیں ان کا بھی اس بات پر اجماع ہے کہ ولایت اور تصوف کا فیض لینا ہے تو پھر اوراد اویسیہ اس کا میزان ہے. وہی اس کی مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی بھی تخت سمنان پہ بیٹھ کے اوراد اویسیہ پڑھتے تھے. جنگل میں عبادت کر رہے خواجہ اویس, ان کی بکریاں آرام سے گھاس چر رہی ہیں اور ایک بھیڑیا, بھیڑیا سمجھے, ہائینا, بات سمجھ میں آئی نا, ہائینا گردن گھما گھما کے ان کی بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے. کس کی؟ خواجہ اویس قرنی کی. آپ ذرا would you believe, ارے یار شیر ہوتا تو میں مان لیتا کہ شیر بڑا خطرناک درندہ ہے, لیکن اتنا ہی خوددار بھی ہوتا ہے. If you fed the lion properly then you will be able to walk with the lion. اور یہ میں کوئی سنی سنائی بات نہیں کر رہا ہوں, ذاتی تجربہ ہے. I have done when I was in Zambia. I fed the lion properly, then I started walk with the lion till half kilometer. Because I knew that he will not harm me because he got completely, satisfied. بالکل پیٹ بھرا ہوا ہے اس کا. خوددار ہوتا ہے. لیکن بھیڑیا میرے دوستو ایسا درندہ ہے کہ اگر اتنا کھا لے کہ گردن تک کھا لے, سانس لینے کی گنجائش نہیں. اور سامنے بھیڑ دکھ جائے, لیم دکھ جائے, گوٹ دکھ جائے, بکری دکھ جائے تو نوچے گا ضرور, چاہے کھائے نہ. اور یہاں بالکل انبیلیویبل منظر ہے. خواجہ اویس قرنی عبادت کر رہے ہیں, بکریاں سکون سے گھاس چر رہی ہیں, اور بھیڑیا گردن گھما گھما کے بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے, پروٹیکٹ کر رہا ہے. ایک راہگیر کا گزر ہوا, جب اس نے یہ انبیلیویبل سین دیکھا تو اس سے رہا نہیں گیا. اس نے پوچھا, بابا آپ کو اس بھیڑیے سے ڈر نہیں لگتا؟ توجہ چاہوں گا. You don't have a fear with this hyena? ڈر نہیں لگتا؟ تو خواجہ اویس قرنی نے سر اٹھا کر مسکرا کر فرمایا, تو میری بات کر رہا ہے, میری بکریوں کو بھی اس سے ڈر نہیں لگتا, میری بکریوں کو بھی اس سے ڈر. بولیے, سن, پہلے میں اس بھیڑیے سے ڈرتا تھا, اب یہ بھیڑیا مجھ سے ڈرتا ہے.
کہا وہ کیوں؟ کہا سن، جب تک میں اللہ سے نہیں ڈرتا تھا، اس بھیڑیے سے ڈرتا تھا، جب سے میں اللہ سے ڈرنے لگا یہ بھیڑیا مجھ سے ڈرنے لگا۔ اس لیے میرے دوستوں، اگر تم چاہتے ہو کہ ہمارے دشمن ہم سے ڈرے، اگر تم شوکت اسلامی میں اضافہ کرنا چاہتے ہو، اگر تم کفر کے ایوان میں اذان محمدی کو بلند کرنا چاہتے ہو، اگر تم خدا کے دشمنوں کو ڈرانا چاہتے ہو، تو تمہیں کوئی غیر قانونی کام نہیں کرنا ہے، کوئی انلیگل کام نہیں کرنا ہے۔ You don't have to do anything wrong which is forbidden in your country. You don't need to do. کچھ غلط نہیں کرنا ہے۔ اگر پورے سیناریو کو چینج کرنا ہے تو بس اللہ سے ڈرنا شروع کرو۔ تم اللہ سے ڈرو گے، اللہ کے دشمن تم سے ڈریں گے۔ اور اس کا طریقہ وہی ہے جو میں نے کل کہا کہ 24/7 یہ خیال کرو کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ Allah subhanahu wa ta'ala is watching you all the time. Whatever you do, Allah subhanahu wa ta'ala is watching you. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنی زندگی کا تعویذ اسے بنا لو۔ میرا وجدان کہتا ہے کہ جب تم اس رنگ میں رنگ جاؤ گے، اسی ماحول میں رچ بس جاؤ گے، تو اللہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے، تو بھی اس لائق ہو جائے گا، کہے گا میں اس کے جلوے کو دیکھ رہا ہوں، اس کے جلوے کو دیکھ رہا ہوں۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے اور گھڑی کی سوئی بھی بڑی تیزی سے چل رہی ہے، تو بس اتنا ہی۔ اس کے بعد اور بھی کئی ہیں، اللہ سے قریب ہونا ہے تو اس کے اور بھی کئی طریقے ہیں۔ انشاءاللہ جیسے جیسے جلسہ آگے بڑھتا جائے گا میں اس موضوع کو آگے بڑھاتا جاؤں گا، ٹھیک ہے؟ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ومولانا وحبیبنا وشفیعنا وطبیب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا ومعیننا وقطبنا وفریدنا ونظامنا وسراجنا وولانا واشرفنا ونور عیننا ومختارنا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ کل میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ جو اہل سنت و جماعت مزار پر پھول چڑھاتے ہیں، چادر چڑھاتے ہیں، صحیح کرتے ہیں۔ آج آخری بات یہ کہ آپ عرس بھی کرتے ہو۔ یہ عرس کا کنسپٹ کہاں سے ہے؟ اگر کوئی مخالف پوچھ لے تو سنی ینگسٹر، آپ
کیا ریپلائی کریں گے, اسے کنونس کیسے کریں گے کہ واٹ از عرس, فرام ویئر اسٹارٹیڈ عرس. وہ سب جانتے ہیں کہ جب یعنی مسلمان پاس گئے, جنازہ اٹھا, گریو یارڈ گیا, قبر میں اتارا گیا, مٹی دی گئی اور لوگ واپس آ گئے, تو قبر میں فرشتہ آتا ہے, اٹھاتا ہے, پھر زندہ ہوا. ارے گھر میں مر گیا, قبر میں زندہ ہے. گھر میں مر گیا, نہلایا کفنایا, اور قبر میں پھر زندہ ہے. ارے عام سنی تو قبر میں زندہ ہے, تو اللہ کا خاص بندہ. اور زندہ کر کے اس سے پوچھا جاتا ہے من ربو کا. ارے وہ تو کریول بولتا تھا, کوشچن عربی میں. وہ تو پوری لائف فرینچ بولتا تھا, کوشچن عربک. جو بھاشا اس نے پڑھا ہی نہیں, جو لینگویج وہ جانتا نہیں, اس لینگویج میں کوشچن کہاں ہے جسٹس. یہ اللہ, یہ کون سا سسٹم ہے؟ ہم نے تیلگو, کنڑ, ملیالم پڑھا ہی نہیں, اردو پڑھتے رہے, اردو بولتے رہے, اور ہم سے ملیالم میں کوشچن کیا جائے. من ربوں کا, ماں دینوں کا, ساری لائف کریول بولتا رہا. جیسے اس کریول بولنے والے سے پوچھا من ربوں کا, پکا سنی, بولا ربی اللہ. ارے عربی بول رہا ہے. نہ مدرسہ گیا, نہ یونیورسٹی میں گیا, نہ عربی کس کا سبجیکٹ. کوشچن عربک میں, کریول بولنے والے کا آنسر بھی عربک میں. سن, وہ جو تو دھرتی پر تھا نا, زمین پہ تھا, موریشس میں تھا, ساؤتھ افریقہ میں, انڈیا میں تھا, وہ تجھے میں نے فری کر دیا تھا. وہاں تیری گورنمنٹ بن گئی تھی, تو سلیکٹ کرتا تھا, تو الیکٹ کرتا تھا, تو گورنر, پریزیڈنٹ, پرائم منسٹر بناتا تھا. وہ تیرا ملک تھا, تیری گورنمنٹ تھی. یہ میرے نبی کی گورنمنٹ ہے, اور میرے نبی کی بھاشا عربی کا ہے. عربی بتانا میرا کام ہے. عربی میں سوال ہوگا, عربی میں جواب ہوگا. سبحان اللہ, کیا بات ہے. یہاں تو آپ ٹیسٹ کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. آپ کو ایگزامن کیا جائے گا, آپ کا ٹیسٹ لیا جائے گا, آپ کو بیمار کر کے ٹیسٹ لیا جائے گا, ہیلتھ دے کر کے ٹیسٹ لیا جائے گا, آپ کو ایسٹس دے کر کے ٹیسٹ لیا جائے گا, آپ کو بینکرپٹ کر کے ٹیسٹ لیا جائے گا. دس از یور گورنمنٹ. بٹ آفٹر ڈیتھ the whole world, barzakh, my Mustafa, my beloved prophet's government. اور رسول کی سرکاری زبان عربی ہے. اور ایک سیکنڈ میں وہ عربی بولنے لگا. من ربوں کا, ربی اللہ. ماں دینوں کا, ماں دینوں کا, واٹس یور ریلیجین, دین الاسلام.
दो बात बोल दिया उसने, मेरा रब अल्लाह है, माई लॉर्ड इज अल्लाह। अभी एग्जाम खत्म नहीं हुआ, माँ दीनों का, व्हाट्स योर रिलीजियन? ही आंसर्ड, रिप्लाइड, माई रिलीजियन इज इस्लाम। अभी भी एग्जाम खत्म नहीं हुआ। मा कुंता तक़ूलु फी हाज़ा रजुल, व्हाट डू यू से अबाउट दिस मैन? तुम इस नबी के बारे में क्या कहा करते थे? मा तक़ूलो नहीं है, उलमाए किराम बैठे, मा कुंता तक़ूलो। मुजारे पर जब काना कुंता दाखिल हो तो इस्तिमरार का माना पैदा। क्या कहा करते थे, क्या कहते हो नहीं। अभी कब्र में क्या कहते हो नहीं, क्या कहा करते थे। मेरे नबी को क्या कहा करते थे, यानी दो इम्तिहान, ये पहचानता है कि नहीं, मार्फत का भी इम्तिहान है और आदत भी पूछी जा रही है, क्या कहा करते थे। कुर्बान जाओ इमाम अहमद रज़ा पर, कुर्बान जाओ मुबल्लिग़ आज़म अब्दुल अलीम मेटी पर, जिन्होंने आदत बना दिया या रसूल अल्लाह कहा करते थे, या नबी अल्लाह कहा करते थे, या हबीब अल्लाह कहा करते थे। हमारे अकाबिर, हमारे मशाइख, हमारे बुजुर्गान दीन ने हमारी सुन्नियों की आदत बना दी, या नबी सलाम अलैक, या रसूल सलाम अलैक, यही कहा करते थे। अभी एक बात बताओ, क्वेश्चन की ये जो सीरीज है, फर्स्ट, हु इज योर गॉड, व्हाट्स योर रिलीजियन एंड व्हाट डू यू से अबाउट दिस मैन। पहले अल्लाह के बारे में, फिर रिलीजियन के बारे में, फिर प्रॉफिट के बारे में। ऐसा क्यों? देखो ऐसा है ना, साइकोलॉजिकली बता रहा हूं, इसी मॉरिशस में एथिस्ट भी है, इसी दुनिया में एथिस्ट, किसी गॉड को नहीं मानते, कोई खुदा को नहीं मानते वो। और जब तक खुदा को नहीं मानेगा, रिलीजियन में एंट्री नहीं होगी। ईश्वर को हिंदी में ईश्वर, इंग्लिश में गॉड, अरबी में अल्लाह, उर्दू में खुदा, ये सब लैंग्वेज अलग अलग है, जात एक ही है। तो अगर ईश्वर को नहीं मानेगा तो धर्म में प्रवेश नहीं होगा, खुदा को नहीं मानेगा तो रिलीजियन में एंट्री नहीं होगी। गॉड को मानना है, तो ये गॉड को मानता है या एथिस्ट है? पहला क्वेश्चन यही करो। मन रब्बों का। अब उसने जवाब दिया, रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। तो फिर डाउट पैदा हुआ कि खुदा को मानने वाले तो सारे धर्म में खुदा माना जाता है, हर रिलीजियन में खुदा है, ये किसी रिलीजन का खुदा मानता है? ये हिंदुइज्म की बुनियाद पे खुदा को मानता है कि जैनिज्म की बुनियाद पर मानता है कि क्रिश्चियनिटी की बुनियाद पर मानता है कि यहूदी धर्म की बुनियाद पर मानता है? हर धर्म में खुदा को माना जाता है। ये किस धर्म का है? तो कहा मादीनों का। तो जिस खुदा को मानता है वो किस रिलीजन की बुनियाद पर मानता है? तो उसने कहा दीन इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। इसका मतलब है ये मुर्दा जो है क्रिश्चियन नहीं है, यहूदी नहीं है, ये हिंदू नहीं है, ये जैन नहीं है, ये बुद्धिस्ट नहीं है, ये मुसलमान है, दीन इस्लाम। मगर फिर एक डाउट पैदा हुआ, इस्लाम में बहुत फिरके हैं, किस फिरके से ताल्लुक रखता है? तो पूछा मा कुंता तक़ूलु फी हाज़ा नबी,
हाज़ रजूल, इस मर्द के बारे में क्या कहती हो? क्योंकि हुजूर ही के नाम पर तो सारे फिरके बने हैं। कोई गुस्ताखे रसूल है, कोई आशिक़े रसूल है। यहाँ ये एक बात जोड़ने वाली है कि अल्लाह ताला के बारे में जो सवाल हुआ तो सवाल में जवाब है। सवाल है मन रब का, यानी क्वेश्चन इज कनेक्टेड टू रब। माँ दीनों का, क्वेश्चन इज कनेक्टेड टू रिलीजियन। लेकिन जब नबी की बात आई तो माँ कुंता तकुलो फी हाज़र नबी नहीं कहा, माँ कुंता तकुलो फी हाज़र रजुल, मर्द के बारे में क्या कहते हो। अगर कहा जाता इस नबी के बारे में क्या कहते हो तो क्वेश्चन ही में तो आंसर है। नबी के बारे में क्या कहते हो, नबी है। रब के बारे में क्या कहते हो, रब है। तो मेरा खुदा फरिश्ते के जरिए क्वेश्चन करवा रहा है, मा कुंता तकुलो फी हाज़र रजुल, हाज़र नबी नहीं। देखें, मर्द कहो, इंसान कहो, आदमी कहो, ताकि देखें ये बशरियत में फंस के रह जाता है या नबूवत भी नजर आती है। एक बात और बताओ, थोड़ा सा एकेडमिक मूड बनाओ। कि नबी होने के लिए, नबी होने के लिए जिस्म जरूरी नहीं, बॉडी जरूरी नहीं, स्ट्रक्चर, ह्यूमन स्ट्रक्चर इज नॉट नेसेसरी टू बी प्रॉफिट। बहुत बड़ी बात कह दिया मैंने कि इंसान होना जरूरी नहीं, नबी होने के लिए, नबी होने के लिए, नबूवत के लिए। क्यों? दुनिया का पहला आदमी कौन है? आदम। फर्स्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड, पहला बशर, पहला इंसान। हुजूर फरमाते हैं कुन तो नबियों व आदम व बैनल माए व तीन, मैं तो उस वक्त नबी था जब आदम मिट्टी और पानी के दरमियान थे। आई वॉज प्रॉफिट एंड आदम बिटवीन वाटर एंड सोइल, नॉट कंप्लीटेड। आई एम प्रॉफिट बिफोर आदम। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदम से पहले नबी हैं, प्रॉफिट बिफोर आदम। आदम से पहले कोई आदमी नहीं, आदम से पहले कोई बशर नहीं, आदम से पहले कोई इंसान नहीं। तो जो आदम से पहले है वो बशरियत से पहले है, जो आदम से पहले है इंसानियत से पहले है, जो बशरियत, जो आदम से पहले वो आदमियत से पहले है। तो मेरा नबी बगैर बशरियत के नबी रह चुका है, बगैर ह्यूमन स्ट्रक्चर के वो नबी रह चुका है। तो नबी होने के लिए, हुक्म नबूवत के लिए, तवज्जो, हुक्म नबूवत के लिए बशरियत जरूरी नहीं, ऐलाने नबूवत के लिए बशरियत जरूरी है। ऐलाने नबूवत के लिए बशरियत जरूरी है। वाह वाह वाह। ऐलाने नबूवत के लिए बशरियत जरूरी है। तो जब ऐलान के लिए आए तो बशर बना दिए गए, वरना आदम से पहले नबी, बशरियत से पहले नबी, बगैर जिस्म के नबी, बगैर बशरियत के नबी, आदम से पहले नबी, आदमियत से पहले नबी। अब अगर सवाल होता मा कुंता तकुलु फी हाज़र नबी, तो शायद ये कहा जाता कि नबी के लिए जिस्म जरूरी नहीं, इसलिए कब्र में नबी नहीं आते। क्या बात, जिस्म ही नहीं आता, इसीलिए रजुल कहा, मर्द कहा, क्यों मर्द होता ही नहीं बगैर जिस्म के। जब जिस्म और जान इकट्ठा हो तो मर्द। इस कुर्सी पर हाशमी बैठा है, एक मर्द बैठा है,
ایک جسم بھی ہے اور جان بھی ہے، تو رجل اسے کہتے ہیں کہ روح اور جسم ساتھ ساتھ ہو۔ اب اگر مومن سے پوچھا گیا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تو اس جسم والے کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اب لوگ دماغ لگاتے ہیں، کہتے ہیں نا بھی نورانی میں نے کہا ہے کہ وہ دماغ خراب ہے، تو خراب دماغ سے کوئی اچھی بات تو نکلے گی نہیں۔ وہ بولے حضور نہیں آتے، حضور نہیں آتے، وہ کھڑکی کھل جاتی ہے، ونڈو اوپنڈ، اور سنی مسلمان نے نبی کو دیکھ لیا۔ کیسے؟ حضور کا مزار کہاں ہے؟ مدینے میں، اور سنی کا موریشس میں، تو کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ میں نے کہا کہ قبر موریشس میں اور حضور کا مزار مدینے میں، قبر کھولیں گے فرشتے تو سمندر کا پانی نہیں آ جائے گا؟ مدینہ اور موریشس کے بیچ میں اوشین ہے۔ تو بولے نہیں ایسا نہیں ہے، وہ مدینے میں جو سرکار کی گریو ہے اور مزار ہے، اور موریشس میں سنی کا مزار ہے، تو زمین چپک جاتی ہے، اتنا دور ہے چپک کے، اور کھڑکی کھل جاتی، ونڈو کھل جاتی۔ میں نے کہا مولوی صاحب زمین میں چپکنے کی، سمٹنے کی طاقت مان لیا، نبی میں آنے کی طاقت نہیں مانتا، تو دھرم پتر ہے یا دھرتی پتر ہے؟ تو زمین کا بیٹا ہے یا دین کا؟ تب وہ بولنے لگا ایسا ہے کہ وہ جو آتی ہے، نہیں کوئی آتا نہیں، وہ شبی آ جاتی ہے، شبی ہے نا، شبی پکچر، فوٹو آ جاتی، وہ نبی نہیں آتے، فوٹو آ جاتی ہے۔ تو میں نے کہا سن، بہت بڑی بھیانک بات بول دیا تو نے، کیونکہ ہاشمی کا فوٹو جو ہے وہ ہاشمی نہیں ہے، تیرا فوٹو تو نہیں ہے، تو اور ہے، فوٹو اور ہے۔ اگر کسی کو پھانسی کی سزا ہو جائے تو جج صاحب سے بولے یہ اپنا فوٹو دکھائے، دیکھیے کون ہے؟ ہاں یہ دلیر خان ہے، ہاں میں دلیر خان ہوں، یہ میرا فوٹو ہے، ہاں تو آپ نے دلیر خان کو پھانسی دیا، اسی کو لٹکا دو، مجھے چھوڑو میرا فوٹو اصل ہوتا ہے کیا؟ کیا بات ہے، واہ، فوٹو اصل نہیں ہے۔ نبی کا جو چپل ہے، نالین ہے، شوز ہیں نبی کے، وہ ہمارے سر کا تاج ہے، لیکن وہ پرافٹ نہیں ہے۔ شوز آف پروفٹ آر ناٹ پروفٹ۔ کملی رسول پاک کی ہمارے سر آنکھوں پر کملی پروفٹ نہیں ہے، ڈریس آف رسول پروفٹ نہیں ہے، رسول کا ڈریس رسول نہیں ہے، رسول کا گھر جو ہے وہ گھر ہے، رسول نہیں ہے وہ، تو رسول کی پکچر ہے، رسول نہیں ہے، رسول کا فوٹو ہوگا، رسول نہیں ہوگا، اور جو نبی نہ ہو اسے نبی کہنا کفر ہے، جو نبی نہ ہو اسے نبی کہنا کفر ہے۔ کیا بات ہے؟ وہ کہیں کا بھی ہو، نبی نہیں ہے تو اسے نبی کہنا کفر ہے۔ اور مومن کا جواب ہے ھذا نبینا محمد رسول اللہ۔ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں کیا کہتے تھے؟
وہ کہتا ہے ہاذا نبینا، یہ ہمارے نبی ہے۔ تو اگر وہ فوٹو ہے تو نبی کیسے کہہ دیا؟ فوٹو کو نبی نہیں کہہ سکتے جب تک ذات نہ ہو۔ اس کا مطلب ہے قبر میں ذات مصطفیٰ آتی ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، اللہ سلامت۔ تو قبر میں آتے ہیں اور سب کو دکھائی دیتے ہیں۔ قبر میں جب آتے ہیں تو سب کو دکھائی دیتے ہیں۔ اگر میلاد میں آتے ہیں تو دکھائی کیوں نہیں دیتے؟ یہ جو بھی سنیت کے اینیمیز ہیں، اوپن اینیمیز ہیں، ان کے کوشچنز کا آنسر تیرے پاس ہونا کہ میلاد میں تو نہیں دکھائی دیتے، جمعہ مسجد میں نہیں دکھائی دیتے، اجمیر اور بغداد میں نہیں دکھائی دیتے، قبر میں تو دکھائی دیتے ہیں۔ ارے میں نے کہا بیٹا دونوں امتحان ہے، یہ سب ٹیسٹ ہے۔ قبر میں دکھائی پڑنا بھی امتحان ہے، درسن نہیں ہے، ٹیسٹ ہے، ایگزامینیشن ہے۔ اور میلاد میں نہ دکھائی پڑنا بھی ٹیسٹ ہے، ایگزامینیشن ہے۔ قبر کا امتحان، توجہ، میں قبر میں دکھائی پڑوں گا، میں امتی کو قبر میں دکھائی پڑوں گا، دیکھو پہچانتا ہے کہ نہیں۔ میں قبر میں دکھائی پڑوں گا، دیکھو پہچانتا ہے کہ نہیں، اور میلاد میں دکھائی نہیں پڑوں گا، دیکھو مانتا ہے کہ نہیں۔ تو جو یہاں مانتا ہے وہاں پہچانتا ہے، جو یہاں مانتا نہیں وہاں پہچانتا نہیں۔ اب اتنا بہترین جواب دینے کے بعد اب فرشتہ کیا بولا؟ وہیں سے یہ کانسیپٹ شروع ہوا۔ فرشتے نے خوش ہو گیا، رب کا جواب، دین کا جواب، رجل کا جواب بڑھیا دیا، تو کہا نم، سو جا، سلیپ۔ ولیم بلیک کی بھاشا میں، انگلش لٹریچر کا ایک پوئٹ ہے ولیم بلیک، سلیپ سلیپ بیوٹی برائٹ ڈریمنگ ان دا جوائے آف نائٹ۔ ایسے تو نہیں، بس وہ یہ کہے گا فرشتہ کی نم کا نومت العروس، سو جا جیسے دلہن سو جاتی ہے۔ یہ عربک ورڈ ہے جو فرشتہ یوز کرے گا کنومت العروس، عروس کی طرح۔ اور عروس جو ہے عربک بھاشا میں دولہا کو بھی کہتے ہیں، دلہن کو بھی کہتے ہیں، مگر یہاں مراد ہے کہ دلہن کی نیند، عروس، عرس۔ جب ہمارا ولی ان مرحلوں سے گزر جاتا ہے تب ہم اس کا سال میں ایک بار عرس کرتے ہیں، اور اسی دن جب اس کی ملاقات ہوتی ہے۔ یہ میں نہیں جانتا کہ یہاں جب شادی ہوتی ہے تو جو دلہن بنتی ہے فرسٹ ٹائم، جو ہماری بیٹی بنتی ہے دلہن، وہ کیا ہے؟ انڈیا میں تو مجھے معلوم ہے کہ کیا ہوتا ہے، اس چاہے جتنی خوشی کا موقع ہو، شادی نام رکھتے ہیں لیکن اس میں بدا ہوتی ہے، درد ہوتا ہے، ماں باپ کے چھوٹنے کا ہوتا ہے، اور پھر وہ نئے گھر میں جاتی ہے، اپنے دولہا کے گھر میں جاتی ہے، وہاں سب نئے نئے لوگ ہیں، نئے فادر ان لا، نیا مدر ان لا، نئی سسٹر ان لا، نئی بردر ان لا، نیا سب مائکے میں سب اپنے سگے بھائی بہن چھوٹ گئے، نئے نئے رشتوں میں گئی، اور گئی ایک آدمی کے لیے گئی، اور گھیرے ہیں اس کو پورے گھر والے، پورا گھر گھیرے ہوئے ہے، اور وہ گئی ہے صرف شوہر کے لیے، محبوب کا انتظار ہے، وہ کب آئے گا، محبوب کا جلوہ کب دیکھا جائے گا، انتظار میں۔
وہ اپنا سونے کی موڈ میں آ گئی، نیند نہیں ہے مگر لیٹ گئی، کور کر لیا اپنے کو، تو لوگ اب جائیں چھوڑیں اور دولہا آئے۔ تو عروس کی جو نیند ہے وہ جلووں کے لیے ہوتی ہے۔ اب جن کی قبروں میں جلوے ہوتے نہیں وہ عروس کائے کو کریں؟ تو فرشتے نے یہ لفظ سنی مسلمانوں کو دیا ہے کہ اللہ کے پاکیزہ بندے جو اپنے امتحان میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اللہ کا فرشتہ ان سے کہتا سو جاؤ دلہن کی نیند، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔